الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے من میں موجود جو نقائص ہیں، کمیاں ہیں، ان کو قرآن و سنت کے تناظر میں کریدتا رہے، اپنی خامیوں کو ختم کرتا رہے، اور وہ خوبیاں جو ایک شخصیت کے اندر ہونی چاہیے، علماء نے لکھا ہے وہ 70,000 خوبیاں ہیں جو ایک انسان میں ہو سکتی ہیں۔ 70,000 خوبیوں میں سے جو کمالات ہیں، وہ کیا کمالات ہیں؟ بنیادی طور پہ وہ ہے انسان کے اندر برداشت کا ہونا، حسب و نسب پہ برتری کا نہ ہونا، یہ سمجھنا کہ میری بڑی برادری ہے تو یہ بھی اللہ نے مجھے بنایا ہے، چھوٹی برادری ہے تو یہ بھی مجھے اللہ نے بنایا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، دوسروں کے ساتھ انکساری کا معاملہ کرنا، عاجزی کا معاملہ کرنا، کسی بندے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا۔ اگر اللہ نے آپ کو علمی برتری دی ہے تو دوسروں کو جاہل نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو مالی برتری دی ہے تو دوسروں کو فقیر نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو دوسرے کو ذلیل نہ سمجھیں۔ یہ کمالات جب آپ کی شخصیت میں آتے ہیں تو وہ شخصیت آپ کی کو بڑا کر دیتے ہیں۔ دکھنے میں تو سارے انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب کے چہرے ہیں، سب کے ہاتھ ہیں، سب کے پاؤں ہیں، سب کی آنکھیں ہیں، لیکن جو باطنی ترقی ہے وہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان ان خوبیوں کو، ان کمالات کو اپناتا ہے جس کے ساتھ معاشرے میں اس کا ایک جداگانہ تشخص برقرار ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی انفرادیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک وہ کون سے کمالات ہیں؟ وہ یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت کو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے کردار کے اندر کون سی ایسی چیزیں پیدا کی تھیں کہ وہ معاشرے کے بالکل نچلے طبقے سے اٹھ کے سب سے اخلاقیات کے کلائمیکس پہ پہنچ گئے تھے، بلندیوں پہ پہنچ گئے تھے، وہ زمین سے اٹھ کے اوج ثریا پہ چلے گئے تھے۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر خدا خوفی پیدا کی تھی۔ ہر صحابی کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ایک ایک معاملہ اللہ کی ذات کے سامنے ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو سامنے والے کو تو دھوکہ دے لیں گے، لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہے نا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ گشت فرما رہے تھے تو کسی کے گھر سے آواز آئی کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال لو، بیٹا دودھ میں پانی ڈال لو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ امی، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ اس بیٹی نے کہا ماں واقعی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے معاملات میں بنیادی طور پہ یہ چیز شامل ہو جاتی ہے خدا خوفی،
جو مغربی سوچ ہے اور جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک مادہ پرست جو جیتا ہے وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میری زندگی کے معاملات قائم دائم رہیں گے، جب میں مر جاؤں گا تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، میرے لیے کائنات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک اسلامی سوچ رکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو حکمت کی اصل اساس ہے، حکمت جو پھوٹتی ہے اصل، راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دنائی کا جو راس ہے، جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ خدا خوفی ہے۔ انسان کی خلوت اور جلوت، اس کی تنہائی اور اس کی محفل، اس کے اندر خدا خوفی کا اثر ظاہر ہو۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ خلوت میں بھی ٹھیک ہوں اور جلوت میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا تقویٰ ہے، طہارت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر غلاظتیں ہی غلاظتیں۔ وہ کیسے چیزیں نصیب ہوتی ہیں؟ وہ تبھی نصیب ہوتی ہیں جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چاشنی ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر حیا کا سرما ہوتا ہے، فکروں کے اندر، سوچوں کے اندر طہارت ہوتی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے گمان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، اپنی سوچ کو اچھے راستے پہ کیسے چلایا جاتا ہے، یہ اپنے نفس پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ نفس تو خواہشیں کرتا ہے نا، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جیسے نفس سے مراد نفس امارہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ جو نفس ہے، میں بری ہوں نفس سے، یہ جو نفس امارہ ہے یہ تو انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے نا۔ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو پستیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو روح ہے جس کو اللہ رب العزت کے امر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جب یہ انسان کے جسم میں آ جاتا ہے یہ انسان کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ روح انسان کی جتنی مزکہ ہوتی ہے، روح انسان کی جتنی پاک ہوتی ہے، جتنی شفاف ہوتی ہے، اس کے اندر جتنی صفائی ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر پیورٹی ہوتی ہے، اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی معاشرہ اسی وقت بلندیوں کی طرف جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے الہامی تعلیمات سے متصف ہوتا ہے۔ مادی ترقی کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ دنیا داری تو بن سکتی ہے لیکن روحانی عروج نہیں مل سکتا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عقل کی بنیادوں پہ ہم نے ترقی کی ہے لیکن روحانیت کی بنیادوں پہ ترقی نہیں کی۔ عقل جو ہے وہ ایک مادہ ہے، وہ دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن جو روح کا تعلق ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب انسان اپنی روح کو ان مادی معاملات سے نکال کے اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی جناب سے ایسی ایک روشنی، ایسا ایک شعور ملتا ہے کہ وہ اپنے اس شعور کے ساتھ لاشعور کی منزلوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شعور، ایک ہے تحت شعور، ایک ہے لاشعور۔ یعنی کہ شعور میں تو وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کو معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے اس نے سیکھ لی، اور کچھ چیزوں کو وہ تھوڑی طلب کر کے حاصل کر لیتا ہے، اس کے وہ جڑی ہوتی ہیں شعور کے ساتھ، وہ ان کو تھوڑی محنت کرتا ہے، ان کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن لاشعور کا جو مقام ہے، جو اس کے علم میں نہیں ہے، عقل میں نہیں ہے، فہم میں بھی نہیں ہے، جب اس کا باطن پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لاشعور اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب اس کا دل پاک ہوتا ہے نا، دل شفاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، تو دل کی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ جب دل شفاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی پہ پوری کائنات ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، کہ میں جہاں پہ چاہوں دیکھ سکتا ہوں، معاملات کو دیکھ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں۔ یہ ایک حضور کے غلام کی شان ہے۔ وہ کیسے مقام ملا؟ یہ تزکیہ کے ساتھ، تصفیہ کے ساتھ، مراقبوں کے ساتھ، محاسبوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اصل بندگی کا جو مقام ہے نا، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا جو معاملہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کر دینا، گرا دینا اپنے آپ کو، میرے مالک میں کمزور، میں لاچار، میں بے بس، میں بے کس، میرا مالک بھی تو ہے، میرا خالق بھی تو ہے، میرا رازق بھی تو ہے، میرے معاملات کا مدبر بھی تو ہے، تو تدبیر کرے گا، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری خواہش بھی تو، میری انتہا بھی تو، میری ابتدا بھی تو، میرا سب کچھ تو، میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے، اس کے اندر للہیت آ جاتی ہے، خدا خوفی آ جاتی ہے، اس کا جینا جب اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دل سے ہر خواہش رخصت ہوئی، دل سے ہر خواہش رخصت ہوئی، یعنی دنیا کی اب کوئی خواہش ہی نہیں رہی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہوئی۔ یعنی اب تیرا یہی تقاضا تھا نا کہ بندے سے، کہ بندے مجھے تیرا شفاف دل چاہیے، جہاں دنیا داری نہ ہو، صرف میری ذات ہی کا معرفت ہو، میری ذات کا نور ہو۔ تو میں نے دل سے دنیا کی ہر خواہش کو نکال دیا، ہر رغبت کو ختم کر دیا، اب میری زندگی کا مقصد ہی تو ہے۔ دل سے ہر خواہش رخصت ہوئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہوئی۔ حقیقت ہے یہ، جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی تمام محبتیں نکل جاتی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں نکل جاتی ہیں، فقط اللہ کی ذات کا نور آ جاتا ہے، تو انسان ان مادی چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد، اس کا جینا، اس کا مطلب، وہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کو کائنات کے قطرے قطرے میں، ذرے ذرے میں، گوشے گوشے میں اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ وہ زندگی میں حادثات کو، مشکلات آ جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے مالک کی رضا یہ ہے، آسانیاں آ گئی، مالک کی رضا یہ ہے، دکھ آ گیا، مالک کی رضا یہ ہے، خوشی آ گئی، مالک کی رضا یہ ہے۔ وہ دکھ سے پریشان نہیں ہوتا، خوشی سے خوش نہیں ہوتا، وہ کہتا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے ڈاواں ہو، مجھے وہ سکھ چاہیے نہیں جس پہ میرا سونا راضی نہیں ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا مومن ہر حال پہ ہی خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اپنی تعمیر کے لیے، شخصیت کو بنانے کے لیے بنیادی طور پہ سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ ہیں خدا خوفی کا ہونا، اخلاص و للہیت کا پیکر ہونا، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی ذات پہ توکل کا ہونا، اور انسان کے مزاج کے اندر عاجزی اور انکساری کا ہونا، تواضع کا ہونا، اور کثرت کے ساتھ توبہ کا ہونا۔ بات بات پہ گناہ کیا ہے پھر بھی توبہ کرے، گناہ نہیں کیا، اچھا عمل کیا ہے پھر بھی توبہ کرے۔ آپ کہیں گے اچھا عمل کیا ہے تو اس پہ توبہ کس چیز کی؟
اس پہ اس چیز کی توبہ کرو۔ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، وہ اچھا عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میری کوشش نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ میری محنت نہیں ہے۔ اے اللہ، اس عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ جب عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، بناوٹ آ گئی، تصنع آ گیا، تو وہ عمل برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے انسان عمل کر کے بھی شرمندہ ہے، اور عمل نہ کر، اگر عمل نہیں ہوا تو پھر تو وہ سراپا خطا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو ہر وقت پاک صاف کرتے رہنا، اپنی تعمیر کرتے رہنا، اپنے اندر برائیوں کو ختم کرتے رہنا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو خوبیاں آپ نے بتائی ہیں بندے میں آتی کیسے ہیں؟ یہ انسان کو خوبیاں اپنانے کے لیے پہلے ایک مرتبہ عمل کرنا پڑتا ہے، پھر دوسری مرتبہ عمل کرنا پڑتا ہے، پھر تیسری مرتبہ، یعنی کہ آپ نے شکر کا عادی بننا ہے۔ تو آپ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آسانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے معاملات سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے کو بانٹیں اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے، دوسروں کو عزت دیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے وہ نعمت دوسروں کو دو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جب آپ یہ کام کرتے رہیں گے، تھوڑی دیر گزرے گی کہ وہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ نیک خوبی جو تھی وہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ جو وہ آپ کی عادت بن جائے گی وہی آپ کی شخصیت کی پہچان بن جائے گی وہ چیز۔ اور جتنی خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اتنے ہی آپ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک بن جائیں گے۔ اور آپ کا اخلاق اور کردار جتنا اونچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو بلندیاں عطا کر دے گا۔ کوئی بھی خوبی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے نماز اچھی چیز ہے، نماز اچھی چیز ہے، روزہ اچھی چیز ہے، ذکر اچھی چیز ہے۔ ایک بندہ محفل میں آتا ہے، آپ جیسے محفل میں آئے ہیں، آج آیا پھر کو 2 3 4 ماہ نہیں آتا، تو یہ خوبی اس کی جو ہے، یہ خوبی نہیں ہے، اس نے تو کبھی اس چیز کو اپنایا ہے۔ ایک بندہ جب بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے اس میں حاضر ہو جاتا ہے، حاضر ہوتا رہتا ہے، وہ خوبی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کی بات تھی تو وہ اب نماز کے لیے ریگولر اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاموں کو پیچھے کر دیتا ہے، سب سے پہلے نماز، وہ نماز اس کی خوبی بن گئی۔ اسی طرح سچ بولنا ایک خوبی ہے، کبھی سچ بول لیا کبھی جھوٹ بول لیا، تو وہ بندہ سچائی کی خوبی کو نہیں اپنا پائے گا جب تک ہمیشہ سچ نہیں بولے گا۔ ملاوٹ کرنا ایک عیب ہے۔ ایک بندے سے کبھی اتفاقاً ملاوٹ ہو گئی، معاملات میں ملاوٹ ہو گئی، کردار میں ملاوٹ ہو گئی، گفتگو میں ملاوٹ ہو گئی، یا کسی چیز میں ملاوٹ ہو گئی، کبھی اتفاقاً ہو گئی، تو یہ اس کا عیب نہیں ہے۔ عیب تب بنتا ہے جب کسی کام کو آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اتفاقاً کبھی کوئی غلطی ہو جانا اور آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو، جب آپ اس پہ مداومت اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ چھوٹا گناہ بھی چھوٹا گناہ نہیں رہتا، بلکہ وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کبھی اتفاقاً گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ اس میں سرزنش بھی نہیں کرتا، اللہ اس پہ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی پکڑ گناہ پہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی گناہ کو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ اس چیز کے عادی بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، آپ کا زمانہ تھا، کسی بندے نے چوری کر لی نا، کہنے لگا امیر المومنین، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میرا ہاتھ نہ کاٹے۔ آپ رونے لگ پڑے، آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، اگر تو نے پہلی مرتبہ چوری کی ہوتی مالک نے پردہ ڈال دینا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا،
کہ تو نے پہلی مرتبہ چوری کی ہو، سچ بول۔ جب تم نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی اللہ نے پردہ نہیں ڈالا تھا؟ کہنے لگا ہاں پردہ ڈالنا تھا۔ اللہ کی ذات اتنی کریم ہے، وہ پردے ڈال دیتی ہے، وہ پردے ڈال دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس ذکر کے ماحول میں، اس تزکیہ کے ماحول میں، اس روحانیت کے ماحول میں اپنی شخصیت کے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے، برادری سے، خاندان سے، قبیلے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے لیے سب بندے ہیں، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اب ہم نے خود اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ جو قرآن و سنت نے ہمارے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے صورت میں پیش کی۔ ہم جتنی ان خوبیوں کو اپناتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں بلندی عطا کرتا جائے گا۔ ہمارے نزدیک وہ بندہ کامیاب ہے جس نے دنیا پرستی میں نام بنایا ہو، پیسہ کمایا ہو، دولت بنائی ہو، لیکن اسلام قرآن کی نظر میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق اس بندے نے فلاح پائی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے کردار کو درست رکھنا، وہ بندہ جو اپنے کردار کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔